رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعزروه وتوقروه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔
یہ سن لے یورپ، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بگھا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے، قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مسند صدارت پر پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید غلام رسول شیرازی صاحب زیدہ شرفہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے جو ہم پر احسان ہوا، وہ احسان ہر گھڑی میں ہمیں نواز رہا ہے۔ اس بنیاد پر ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو یا سال کا کوئی بھی دن ہو، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر بجا لائیں کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا ہے۔ ہم اگرچہ صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، مگر ہمارے سینوں کے اندر جو نور ہے، یہ 12 ربیع الاول شریف کی چاندنی کا حصہ ہے۔ اس بنیاد پر اپنا تعلق ہر وقت ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بارگاہ اعزدی سے مضبوط رکھنے کے لیے ایسی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے، پس اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
पूरी दुनिया में जहाँ कोई आपके जिक्र की महफिल सजती है आपको सलाम कहा जाता है। सरकार उधर तवज्जो भी फरमाते हैं और सलाम का जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। और शुरू से अहले इल्म इसी नजरिया पे कायम रहे हैं। इमाम ज़हाबी ने सियर आलाम नुबला में लिखा है कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द मोहम्मद बिन अबी हातिम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिखा रहे थे, तो आपको महसूस हुआ कि शायद मेरा शागिर्द लिखते लिखते थक गया होगा, तो आपने मोहम्मद बिन अबी हातिम की हौसला अफजाई भी की और अपना अकीदा भी बयान किया। उस अकीदे पे आज भी अहले सुन्नत व जमात कायम है कि मोहम्मद बिन अबी हातिम को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, तिब नफ्सा, खुश रहो जीते रहो, इन अहलल मलाही फी मलाहिहिम, जो लाहवो लाभ वाले हैं वो अपने लाहवो लाभ में मसरूफ हैं। वत्तुज्जारा फी तिजारातिहिम, ताजर तिजारत में मसरूफ हैं। वाहलस सनाआत फी सनाआतिहिम, और सनतकार सनतों में मसरूफ हैं। और तुम कहाँ हो? फरमाया अंत मअन नबी व अस्हाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मोहम्मद बिन अबी हातिम, अगरचे तुम मदीना मुनव्वरा से दूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के एक तवील अरसा बाद मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के पास बैठकर हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हो, तो ये मर्तबा है कि अंत मअन नबी व अस्हाबिही, जब दूसरे लोग मुख्तलिफ शोबे में मसरूफ हैं तो सहाबा की जमात में शरीक होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सरकार की मजलिस में हाजिरी दे रहे हो। तो इमाम बुखारी जैसे इंसान का ये अकीदा है कि जहां कुरान और सुन्नत की तालीम होती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक होता है और अहकाम इस्लाम सिखाए जाते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा व ताबिंदा हैं। सरकार उधर तवज्जो भी फरमाते हैं और अपने फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाते हैं। यही वजह है कि सही मुस्लिम में ये हदीस शरीफ है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए तो वहां एक जलसा जारी था। फरमाया मा अजलसाकुम, सहाबा ये जलसा कैसा है? ये जो लफ्ज आज पंजाबी में भी हमारी जुबानों पर है, पहले दिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये निकला, किस चीज ने तुम्हें बिठा रखा है, किस मोहब्बत में तुम बैठे हो। यानी सहाबा के मामूलात जो रोजाना तबलीग, जिहाद और बहुत ही मसरूफियात का उनका शेड्यूल था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तो जाहिर है कि जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें ताज़ा ताज़ा देते हैं वो अपने शहर के उस जलसे से बेखबर नहीं थे। बुखारी शरीफ में है, हजरत उम्मे हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि हारिसा मेरा लाडला बेटा था, शहीद हो गया है, अगर तो वो जन्नत में पहुंच गया है तो मैं सब्र कर लेती हूं, और अगर जन्नत में नहीं पहुंचा तो फिर मुझे रोने की तो इजाजत दे दो कि फिर मेरा बेटा जाया हो गया, और जो चीज जाया हो जाए उसको फिर रो लेना चाहिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हारिसा की अम्मी हमने मट्टी में दफन किया, पता नहीं आगे किधर गया, मट्टी में ही होगा, ये नहीं फरमाया। फरमाया इन्नहा ला जिनान व इन्ना इब्ना की असाबल फिरदौस अल आला, हारिसा की अम्मी
تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی بہت سی جنتیں ہیں، اور سب سے اونچی جنت فردوس ہے جس کی چھت عرش بری ہے۔ فرمایا تیرا حارثہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے، تو جن کی آنکھ 7 آسمانوں کے پار جنت میں موجود حارثہ کو دیکھ سکتی ہے، وہ مدینہ منورہ کی مسجد کے اصحاب کے بیٹھنے کی وجہ سے بے خبر نہیں تھے، اصل میں چاہتے یہ تھے کہ ان سے میں پوچھتا ہوں، یہ جواب دیتے ہیں تو میں اس جواب کی تصدیق کر دوں گا، اور قیامت تک لوگ اسی موضوع پہ اسی یاد کے لیے بیٹھیں گے۔ جب ان سے کوئی پوچھے گا کہ کیوں بیٹھے ہو، دن کا مصروف وقت ہے، تو انہیں اپنی طرف سے جواب نہ دیا جائے، میری امت کی علماء ان کو میرا تصدیق شدہ جواب سنا دیں کہ اس بات کا جواب سرکار پہلے ہی دے چکے ہیں۔ تو جب پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو عربی میں جواب دیا وہ یہ ہے، کہنے لگے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آج کا جلسہ اس موضوع پر ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، ندعو اللہ، اللہ کو پکار رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، کس بنیاد پر، عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِنَا، کہ اس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور یا رسول اللہ آپ کو بھیج کے ہم پہ کرم فرمایا ہے، جو آپ کی آمد سے ہم پر احسان ہوا ہے، اس احسان کو بیان کرنے کے لیے آج کے اس جلسے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جلسہ آج نہ مسائل زکوٰۃ کا ہے، نہ فضائل نماز کا ہے، نہ طریقہ حج کا بیان ہو رہا ہے، یہ اللہ کے شکر کی ادائیگی کا جلسہ ہے، جو آپ کی آمد پر احسان ہوا اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ مجھے حلف دو کہ واقعی تم ایسے موضوع کے جلسے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باقاعدہ حلف اٹھایا کہ ہمارے بیٹھنے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پہلے ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، صراط مستقیم سے کوسوں دور ہم بھٹک رہے تھے، سرکار آئے ہو تو ہمیں آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا گیا ہے، اب فرشتے بھی جھک جھک کے ہمیں سلام کرتے ہیں، جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی آمد سے جو ہم پر کرم ہوا ہے اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلف لے چکے تو ایک سوال آج پیدا ہونا تھا، سرکار نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا۔ آج کسی نے کہنا تھا کہ حلف تو لیا جاتا ہے شک کو دور کرنے کے لیے، اور تم کہتے ہو وہ دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، تو پھر حلف کیوں لے رہے تھے؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس سوال کا جواب دیا، فرمایا لم استحلفکم تہمتن، صحابہ میں نے شک کی وجہ سے حلف نہیں لیا،
میں نے تجھے پڑھایا حق ہے، سکھایا حق ہے۔ اولئک هم الصادقون، قرآن میں تمہاری شان ہے کہ تم سارے سچے ہو۔ حلف لینے کی وجہ یہ تھی، جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، میرے پاس جبریل آئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، جبریل یہ پیغام لے کے آئے ہیں، میں وہ انعام بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروانا چاہتا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے، اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں، عرش بری پہ تم پہ فخر کیا جا رہا ہے۔ تو اسی عمل کے نتیجے میں امت میں اس موضوع کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے اور اسی نظریے کے ساتھ کی جاتی ہے کہ اگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے اور ساری صدیوں کے لیے نبی بنا کے نہ بھیجا جاتا تو ہمیں یہ روشنی کیسے میسر آتی؟ آج ہم جو توحید و رسالت کے عقیدے پر قائم ہیں، ہم جو ختم نبوت کے عقیدے پر قائم ہیں، اور ہم اس زمین پر چلتے پھرتے کافروں سے اللہ کے فضل سے ممتاز ہیں اور شرف رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دنیا پہ پھیلایا اور چلتے چلتے وہ اسلام ہم تک بھی پہنچا اور ہم بھی بیٹھ کے یہی نغمہ آلاپ رہے ہیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا جو مضبوط تعلق ہے اس میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھنا بہت اہم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو حدیث شریف میں ہے معاذ راکب، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، معاذ راکب، حضرت معاذ سواری پر تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پیدل چلتے جا رہے تھے اور مدینہ منورہ سے انہیں رخصت کیا جا رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے کافی باہر نکل گئے اور انہیں اب رخصت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور پوری امت کو تعلیم دینے کے لیے حضرت معاذ کو ایک پیغام دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے فرمایا لعلک اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ اب آپ کی اور میری ملاقات نہیں ہوگی، اب جب آپ واپس آؤ گے تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے، میرے روضہ کے پاس سے گزرو گے۔ فبقا معاذ جاشا، حضرت معاذ تو پہلے ہی بڑی مشکل سے جا رہے تھے کچھ وقت کے لیے، اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ جدائی تو ہمیشہ کی جدائی، تو انہوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ جب وہ شدید رونے لگے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن آپ نے چہرہ واپس مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف چہرہ پھیرا تاکہ میرے آنسو معاذ نہ دیکھے ورنہ ان کو جانا مزید مشکل ہو جائے گا، ایسے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عقیدہ بھی بتایا اور جانے کا حوصلہ بھی دیا، جس کا خلاصہ تھا
معاذ وہ اور ہوتے ہیں جو دور ہونے سے دور ہو جاتے ہیں. آپ یمن چلے جاؤ. ان اول الناس بی المتقون من کانو حیثو کانو. من کانو جو بھی ہو، حیثو کانو جہاں بھی ہو، یعنی چھوٹا ہو بڑا ہو، پڑھا ہوا ہو ان پڑھ ہو، وہ مدینہ منورہ میں ہو یا کسی اور شہر میں ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور میرا عاشق ہو. ان اول الناس بی المتقون من کانو حیثو کانو، کہ جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے. یمن میں چلے جانے سے تمہیں دوری محسوس نہیں ہوگی. یمن چلے جاؤ. اس عقیدے کے پیش نظر جس کو آج اہل سنت حاضر و ناظر سے تعبیر کرتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے گئے اور پھر یہی عقیدہ آگے امت میں رائج ہوا، یہاں تک کہ مسند امام احمد میں ہے. مدینہ منورہ کا گورنر مروان تھا. اس نے دیکھا کہ کوئی شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے رہا ہے. چونکہ اس وقت ایک ہی دیوار تھی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور دروازہ کھلا تھا اور باہر سے گزرتے ہوئے پتہ چل سکتا تھا کہ اندر کوئی حاضری دے رہا ہے، کوئی موجود ہے. مروان نے دیکھا کہ جو حاضری دینے والا بندہ ہے وادیان جبہتہ علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنا ماتھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے عین اوپر رکھا ہوا ہے. دوسری حدیث میں ہے وادیان وجہہ، اپنا چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر رکھ کے وہ حاضری دے رہا ہے. مروان نے جب دیکھا تو باہر سے ہی جھڑکی دی اور کہا اتدری ما تصنع، اے حاضری دینے والے تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے جب اس لہجے میں جھڑکی دی تو اندر جو حاضری دے رہے تھے انہیں بھی بڑا اعتماد تھا اپنی دین، نظریے اور اپنی سوچ پر اور اپنے منصب پر. انہوں نے جواب میں کہا نعم، ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں. تو مروان کو مزید غصہ آیا کہ یہ ایک تو یہ بندہ اس کے عقیدے کے مطابق غلطی کر رہا ہے، اور دوسرا آگے سے یہ لہجہ بھی اس کا یہ ہے. تو مروان نے مزید اندر داخل ہو کے دیکھا کہ یہ ہے کون. فَإِذَا هُوَ ابو ایوب الانصاری. تو یہ دیکھ کر کہ مروان کہ یہ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بارے میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ لوگ اگر ان کی طرح ایمان لائیں تو وہ ایمان صحیح ہوگا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو نعم کے بعد پھر مروان سے گفتگو کی وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اہل سنت و جماعت جو مسلک ہے اس میں ہر بندہ خواہ وہ عالم دین ہے یا غیر عالم دین ہے، عوام سے ہے، دکاندار ہے، کسان ہے، ہر ایک کے عقیدے میں یہ بات ہے. تین ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کے آیا ہے کبھی، یا اب دے رہا ہے وہاں پہنچا ہوا ہے، یا آئندہ جانے کی تمنا رکھتا ہے. تو
ان تینوں صورتوں میں وہ ایک ہی جملہ بولتا ہے، یہ اس سے ملتا جلتا، جو وہاں ہے وہ فون کر کے بتاتا ہے کہ میں تو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا ہوں یا مواجہ شریف پر ہوں، میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں۔ جب واپس آتا ہے تو آ کے بتاتا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں۔ جو یہاں ہے وہ کہتا ہے میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ اہل سنت میں ہر کوئی بولتا ہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کے الفاظ اور 14 صدیاں بعد بھی ہمارا عقیدہ، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک چیز کو کنڈیم کیا اور اس کی نفی کی، اور اس لائن پر بھی کچھ لوگ معاشرے میں آج بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی مسلک دیا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا مسلک تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے مروان کو جواب دیا، کہنے لگے جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر۔ دو جملے بولے، ایک پازیٹو دوسرا نیگیٹو۔ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میری حاضری پہ اعتراض کر رہے ہو، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ ولم آت الحجر، میں پتھر کے پاس نہیں آیا۔ تو آج بھی کچھ پتھر کہنے والے بھی موجود ہیں، اور جس کی نفی صحابہ نے کی، جو کہتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں، پتھر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ فرمان جو مسند امام احمد میں موجود ہے، مستدرک للحاکم میں موجود ہے، انہوں نے فرمایا لم آت الحجر، میں پتھر کے پاس نہیں آیا کہ سمجھو پتھر کو سجدہ کر رہا ہوں، پتھر کی تعظیم کر رہا ہوں۔ لم آت الحجر جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو امتی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی مضبوطی کا طریقہ ہے اور حضوری کا طریقہ ہے، وہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ و تابندہ بھی مانا جاتا ہے، اور ساتھ سرکار امت کے احوال سے باخبر ہیں، اس پر بھی اپنی سوچ رکھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ جلد نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمانے لگے کہ میرا یہ طریقہ تھا کہ میں ہمیشہ جب ایصال ثواب کرتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا اسم گرامی لینے کے بعد میں پھر آل با کا تذکرہ کرتا تھا، ان کی اسم اسماء گرامی لیتا تھا اور ایصال ثواب کرتا تھا۔ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خواب میں دیدار ہوا تو میں نے سلام کہا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور میری طرف توجہ نہ کی۔ اسی حالت میں جب بڑا تعجب کر رہا تھا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب تو دیا ہے مگر چہرہ دوسری طرف رکھا ہے، تو میں نے اس پر کافی تشویش محسوس کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اسی طرف رکھتے ہوئے فرمایا کہ من طعام در خانہ عائشہ می خورم، اے شیخ احمد میں کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر میں کھاتا ہوں، یعنی حجرہ عائشہ صدیقہ جہاں سرکار رونق افروز ہے، فرمایا میں کھانا ان کے گھر میں کھاتا ہوں اور جو مجھے بھیجتا ہے وہ ان کے گھر میں بھیجتا ہے۔
تو مجدد صاحب کہتے اسی وقت میرے ذہن میں بات آئی کہ میں ایصال ثواب کرتے وقت حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا محسوس کیا ہے، تو فرمانے لگے کہ اس کے بعد میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اہل بیت اطہار حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات المومنین کا نام لے کر پھر ایصال ثواب کرتا۔ تو اب یہ جو مکتوب شریف ہے، آج حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے کئی فرقے ادھر نسبت کرتے ہیں، اور مجدد صاحب کی قبر پہ جا کے حاضری بھی دیتے ہیں، ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن جو مسلک مجدد صاحب کا ہے اس کے وارث یہی علماء و مشائخ ہیں، یہی پیر ہیں، یہی مسلک ہے۔ اب اس میں جو حضرت مجدد الفسانی فرما رہے ہیں تو پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و تابندہ ہیں، سرکار کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مجھے کوئی کہاں سے ایصال ثواب کر رہا ہے، اور پھر سرکار کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس کس کا نام لیا جا رہا ہے، کس کس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ یہی تو مسلک اہل سنت ہے، یہی فکر مجدد الفسانی ہے، یہی فکر امام احمد رضا بریلوی ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو اللہ کے فضل سے پکا سچا اور سچا دین، جس کے نتیجے میں انسان کو سرکار کی ذات سے حضوری رہتی ہے اور ادھر سے برکات کا نزول ہوتا رہتا ہے، وہ یہی مسلک ہے جو اللہ کے ان ولیوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اس کی برکات آج تک موجود ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس کی ایک دلیل عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عمر بن عوف کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، ظہر کی جماعت پڑھا کے گئے اور عصر کی نماز آ کے پڑھانی تھی، نماز عصر کا وقت ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں پہنچے تھے، تو صحابہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سرکار نہ ہوں تو پھر حضرت صدیق اکبر ہی آپ کی جگہ کھڑے ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار خود حکم دے کے بھی گئے تھے۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا تو آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، عصر کی نماز تھی، صحیح بخاری شریف میں متعدد بار یہ حدیث آئی ہے۔ پیچھے صحابہ نے صفیں بنا لی اور تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ ہوا کہ اتفاق سے سرکار بھی تشریف لے آئے۔ اب چشم فلک نے یہ پہلی بار منظر دیکھا تھا اور صحابہ کا یہ پہلا موقع تھا، اور یہاں بڑی آزمائش تھی اور امتحان تھا کہ ایک طرف اللہ کی نماز ہے اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اب یہاں دو سوچیں تھیں، ایک سوچ جو بعد میں اسماعیل دہلوی نے اختیار کی، صحابہ میں وہ نہیں تھی کہ نماز میں اگر اللہ کے نبی کی کا خیال آئے تو معاذ اللہ گائے گدے کے خیال سے برا ہے، استغفر اللہ کے گائے کا خیال آئے گا تو تعظیم سے نہیں آئے گا، نبی کا آئے گا تو تعظیم سے آئے گا، تو نماز میں غیر اللہ کی تعظیم ہو جائے گی۔ اور دوسرا صحابہ کا عقیدہ تھا، کچھ سکتے نہیں تھے کہ محبوب اب کیا کریں کیونکہ حالت نماز تھی، جو پڑھا تھا اسی کی روشنی میں پیپر حل کرنا تھا، اور اللہ کے فضل سے صحابہ پاس ہو گئے۔ ان کی سوچ تھی ہوں نبیوں کے بھی امام اور امت کی آخری صف میں کھڑے ہوں، یہ زیبا نہیں دیتا، تو صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، دستک دی، آواز پیدا کی کہ سب کو پتا چل جائے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ لہذا صف میں ساری صفوں میں جگہ بنتی گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس پروٹوکول کو قبول کر لیا اور ایک طرح صحابہ کا اپنا عشق کی جگہ بنائے۔ دوسرا سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے میرے صحابہ اب نماز پڑھو،
میں بھی یہی پڑھتا ہوں، میرے لیے نماز میں یہ جگہ نہ بناؤ، لیکن سرکار نے وہ پروٹوکول قبول کیا۔ اس جگہ پہ چلتے چلتے سرکار پہلی صف میں پہنچ گئے۔ پہلی صف میں پہنچے تو امام نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں پیچھے ہٹائے تو سرکار نے فرمایا مکانک ابو بکر، اپنی جگہ کھڑے رہو۔ کیا عروج ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے۔ 3 مرتبہ مکانہ کا کہا، لیکن حضرت صدیق اکبر پھر بھی واپس صف میں آ گئے۔ چشم فلک نے دیکھا سرکار آخری صف سے مصلی پر پہنچے۔ ادھر ان کی تعظیم پہ شرک کے فتوے لگائے جا رہے تھے کہ حالت نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے، اور اقبال نے کہا سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر بریمن ہو گئی۔ اور ادھر مسجد نبوی والوں کی نماز کہ جب ہاتھ پہ ہاتھ مر رہے تھے اور جب جگہ بنا رہے تھے اور جب امام مصلی چھوڑ رہے تھے تو سب کو خیال بھی آیا تھا سرکار کا، اور خیال بھی تعظیم سے آیا تھا۔ اب نماز مکمل ہوئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر، میں نے کہا تھا جماعت کراتے رہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ حالانکہ سرکار جانتے تھے کہ کیوں چھوڑا، مگر ان سے پوچھا کہ ظاہر کریں تو چلتے چلتے لاہور تک بات پہنچ جائے گی، کیوں چھوڑا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ عرض کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا اور آپ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کرمانی کہتے ہیں کہ اپنا نام لینا بھی برداشت نہیں کیا، یا کہتے میں ہوں صدیق اکبر، کہ میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا اور آپ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلا میرے لیے جائز کب تھا کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا؟ تو آگے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو قبول کیا، اللہ نے قبول کیا، یہاں تک کہ جس نے سرکار کے ادب میں مصلی چھوڑا تھا اللہ نے امت میں سب سے پہلے اسے ہی مصلی عطا فرما دیا تھا۔ آج کیا پدی کا شوربہ، چھوٹے چھوٹے لوگ کہتے ہیں ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں، لیکن وہ شخص کے نبیوں کے بعد امتوں میں جس کے پائے کا کوئی شخص نہیں، وہ کہتے ہیں میں تو ہوں ابو قحافہ کا بیٹا اور آپ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے آگے کھڑا نہیں ہوا گیا کہ میری پشت آپ کی طرف ہو جائے، اس لیے میں نے مصلی چھوڑ دیا۔ اور یہ جو تعظیم و توقیر کا حکم تھا قرآن میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر جب علالت کے دن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں کو سرکار نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، اور 17 نمازیں پڑھائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے بصرہ میں سوال کیا آپ کا نمبر پہلا تھا، آپ چوتھے نمبر تک منتظر کیوں رہے؟ تو آپ نے فرمایا لست مریضا ولا غائبا، فیصلہ اس دن ہو گیا تھا جب مصلی پہ کھڑا کرنے والی بات تھی، میں غائب بھی نہیں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا۔ اگر میں نے کھڑا ہونا ہوتا تو سرکار مجھے فرماتے، لیکن مجھے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں۔ تو ردینا لے دنیانا ما رضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جیسے رکن کے اندر جس شخص کو ہمارا قائد بنایا، ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا میں بھی اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اور اس مسئلے کی اس طرح وضاحت کی، اللہ تعالی ہم سب کو اسی مسلک پر برقرار رکھے۔ وآخر دعوایا
ان الحمد للہ رب العالمین.